پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، نہ کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم ہونے دیتا۔ اس نے سزائیں بھی ہلکی کروا دی تھی، اس لیے جرائم بھی کم ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، برسات کا سہانا موسم تھا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مسافروں کے ساتھ سیر کو نکلا۔ جنگل کے قریب ڈیرے ڈالے گئے، بادشاہ کا خیمہ نصب کیا گیا، اچھے اچھے پکوان بن رہے تھے۔ کھانے کے وقت دسترخوان بچھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درخت پر ایک بہت بڑا بندر بیٹھا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بندروں والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز لے کر بھاگا اور نہ ہی کسی کو پریشان کیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا، تھوڑا کھانا اور پھل اس بندر کے سامنے بھی ڈال دو۔ نوکروں نے کچھ پھل اور روٹی بندر کے پاس پتھر پر رکھ دی۔ بندر پتھر سے نیچے اترا، پھر ایک ٹھکری لے کر کوئلے سے کچھ لکھنے لگا اور اس نے یہ ٹھکری بادشاہ کو دے دی۔ ٹھکری پر لکھا تھا، میں ایسے کھانے نہیں کھاؤں گا۔ جیسا دسترخوان بادشاہ سلامت کے لیے لگا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگایا جائے، اور جیسے برتنوں میں بادشاہ کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے، ایسے ہی برتنوں میں مجھے بھی کھانا پیش کیا جائے، تبھی میں کھانا کھاؤں گا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک بندر نہ صرف لکھ پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کا اتنا اونچا دماغ بھی ہے کہ بادشاہ کو بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بندر کے لیے بھی ہمارے جیسا دسترخوان لگاؤ، وہی کھانا پیش کرو جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہوئی۔ جب دسترخوان لگ گیا تو بندر پتھر سے اتر کر نیچے آیا۔ نوکروں نے اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر بڑی تمیز سے اس نے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے اور واپس پتھر پر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑی حیرت اور دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ نوکروں نے جلدی جلدی سامان سمیٹا۔ بادشاہ نے کہا، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بندر کے پاس بھی رکھ دو، کہیں بھیگ نہ جائے، کسی کا پالتو بندر لگتا ہے۔ نوکر ٹاٹ لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس نے جٹ ٹھوکر ماری اور کچھ لکھ کر نوکر کو دے دیا۔ نوکر بادشاہ کے پاس گیا، لکھا تھا کہ جیسا خیمہ بادشاہ کے لیے لگایا گیا ہے، ایسا ہی میرے لیے بھی لگاؤ، ویسے ہی ساز و سامان تیار کرو، تب میں آؤں گا۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً شاہی خیمے جیسا دوسرا خیمہ کھڑا کر دیا گیا اور پلنگ بستر لگایا گیا۔ بندر ہر بات میں بادشاہ کی برابری کی فرمائش کرتا رہا۔ جس دن بادشاہ واپس محل میں جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو اس نے نوکروں سے کہا، اس بندر سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ بندر نے پھر ٹھکری پر لکھا، جیسا ہاتھی بادشاہ کی سواری میں ہے، ویسا ہی ہاتھی میرے لیے بھی تیار کرواؤ، پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا، اس بندر کو ساتھ رکھنا چاہیے، ایسا شائستہ اور پڑھا لکھا بندر تو کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ایک ہماری سواری جیسی سواری اور تیار کرو اور اس بندر کو بھی ہمارے ساتھ محل میں لے چلو۔ بندر بڑی شان سے شہر میں داخل ہوا۔ اس کا ہاتھی بادشاہ کے ہاتھی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شہر کے لوگ بڑی حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے کہا، باہر جو نوکروں کے مکان ہیں، ان میں سے ایک مکان میں بندر کو چھوڑ دیا جائے۔ بندر کو اب کاغذ قلم بھی دے دیا گیا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکھا، میں یہاں نہیں رہوں گا، جیسا محل بادشاہ کا ہے ایسا ہی محل میرے لیے بھی تیار کروایا جائے، ویسی ہی ساری آسائشیں بھی ہوں تو پھر میں رہوں گا، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ کا ایک محل اور بھی تھا جہاں وہ گرمی کے موسم میں رہا کرتا تھا۔ اس محل کو بادشاہ نے بندر کے رہنے کے لیے تیار کروا دیا اور بندر اس میں رہنے لگا۔ نوکروں کو بہت برا لگتا تھا کہ انہیں ایک بندر کی خدمت شاہی اہتمام کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، لیکن بادشاہ کا حکم تھا۔ اور بادشاہ کی ملکہ کو بھی بندر سے بڑی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ بار بار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو واپس جنگل میں چھوڑ آؤ، یہ کوئی بدروح لگتی ہے، لیکن بادشاہ اس بات پر راضی نہیں تھا۔ ادھر بندر نے دربار میں آ کر بیٹھنا بھی شروع کر دیا تھا، سارے مقدمے بڑے دھیان سے سنتا۔ اگر بادشاہ سے کوئی غلط فیصلہ ہونے والا ہوتا تو جٹ سے اس کے ہاتھ سے کاغذ قلم لے کر پھاڑ دیتا اور صحیح فیصلہ لکھ کر ان کے سامنے رکھ دیتا۔ شروع میں تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ بندر کی وجہ سے وہ بہت سی غلطیوں سے بچ گیا ہے اور گنہگاروں کو سزا بھی نہیں ملی۔
اور بھی کئی ایسے فیصلے کرنے میں بندر نے مدد کی جو بادشاہ اور اس کی سلطنت کے لیے فائدہ مند تھے۔ دھیرے دھیرے بادشاہ اپنے سبھی فیصلے اور احکامات صادر کرنے سے پہلے بندر کو دکھانے لگا۔ درباری بھی اس کی عقل مند اور پڑھے لکھے بندر کے عادی ہو چکے تھے، لیکن ملکہ کی دشمنی بندر سے کم نہیں ہوئی۔ وہ لگاتار بادشاہ سے کہتی رہتی، اس بندر کو کہیں اٹھوا کر پھینکوا دو، جنگل میں چھوڑ آؤ، نہیں تو یہ ایک دن آپ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، یہ آپ کو ہٹا کر خود راج گدی پر بیٹھ جائے گا۔ بادشاہ بیگم کو سمجھاتا، بیگم اب یہ ممکن نہیں، آپ دیکھ رہی ہیں یہ کوئی معمولی بندر نہیں، اب تک وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، ہماری سلطنت میں اس کی وجہ سے بہتری آئی ہے، پھر ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن بیگم کو چین نہیں آیا، انہوں نے بندر کو مروانے کی سازشیں کی۔ بندر کے لیے جو کھانا بھیجا جا رہا تھا اس میں زہر ملوا دیا گیا، اور اس دن بندر نے کھانا نہیں کھایا اور بادشاہ کو ایک پرچے پر لکھ کر دیا، مجھے مروانے کی کوشش آپ کو اور آپ کے خاندان کو بہت مہنگی پڑے گی۔ بادشاہ کو جب اس سازش اور زہر کے بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، نوکروں کو بلایا اور ڈانٹا، بیگم کو سمجھایا کہ آئندہ کوئی ایسی حماقت مت کرنا۔ بیگم دل ہی دل میں جل بھون کر رہ گئی۔ بادشاہ کی ایک ہی خوبصورت بیٹی تھی، بادشاہ اپنی بیٹی کو جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، وہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ بندر کے چرچے اس نے بھی سنے تھے، اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ایک دن بندر دربار سے نکل کر اپنے محل جا رہا تھا، شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ بندر نے جب شہزادی کو دیکھا تو رک گیا، اسے گھورنے لگا۔ شہزادی بندر سے ڈر کر محل میں بھاگ گئی، اور اس دن سے یہ ہونے لگا کہ ہر روز جب شہزادی بن سنور کر آئینہ دیکھتی تو پیچھے سے بندر کا چہرہ نظر آ جاتا۔ بندر نہ جانے کیسے اس کے کمرے میں گھس آتا، شہزادی کو ڈر کے مارے بخار چڑھ جاتا۔ پھر کئی دن بندر اس کے کمرے میں نہیں آیا۔ جب شہزادی ٹھیک ہو گئی تو بندر نے پھر سے آنا شروع کر دیا۔ اس نے پرچے پر لکھ کر شہزادی کے ہاتھ میں تھمایا اور پرچے میں لکھا تھا، تم مجھ سے شادی کرو گی، یقین کرو میں بھی بہت خوبصورت ہوں۔ شہزادی جانتی تھی یہ تہذیب دار بندر ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اس کا ڈرنا بھی قدرتی تھا۔ دھیرے دھیرے شہزادی کا ڈر ختم ہو گیا، اسے اس بندر سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ سوچتی اتنا مہذب، سمجھدار اور پڑھا لکھا ہے، میرے والد کو اس نے کئی خطروں سے بچا لیا ہے، ہم پر اس کے بڑے احسان ہیں، اور اگر اللہ نے اسے بندر کی صورت دے دی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ اب شہزادی اس بندر سے ڈرتی نہیں تھی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ملکہ تک جا پہنچی، اس نے تو سارا محل سر پر اٹھا لیا، بندر کو خوب برا بھلا کہا، گالیاں دی، بادشاہ کے سامنے جا کر رونا دھونا کیا اور کہنے لگی، اب تو حد ہی ہو گئی، اب آپ کا وہ چہیتا بندر آپ کی لاڈلی بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، یا تو اسے نکال دو یا میں زہر کھا لوں گی، میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ بادشاہ نے شہزادی کو بلا کر پوچھا، کیا بندر تمہیں پریشان کرتا ہے؟ شہزادی نے سچ سچ ساری بات بتا دی اور کہا، ابا جان، پہلے تو واقعی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب نہیں لگتا، مجھے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے اور اس پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ بادشاہ کو تو اطمینان ہو گیا کہ شہزادی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ بندر اس طرح شہزادی کے کمرے میں آ جائے۔ انہوں نے بندر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن بادشاہ بندر کے محل میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو، لیکن میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے، تمہیں اپنے برابر کا درجہ دیا ہے، جو شاید کوئی دوسرا بادشاہ اپنی سلطنت میں برداشت نہیں کرتا۔ اب تم نے میری بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سخت قدم اٹھاؤں تم اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ بندر جٹ سے محل میں سے کاغذ اور قلم لایا، لکھنے لگا اور لکھ کر بادشاہ کو کاغذ دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بادشاہ تو ہکا بکا رہ گیا، اپنی پھول سی شہزادی کی شادی ایک بندر سے وہ کیسے کر سکتا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا، ایسا میری زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بندر نے بادشاہ کی کمر سے تلوار نکالی اور بادشاہ پر تانگ دی اور دوسرے ہاتھ سے لکھا، اگر آپ کی زندگی میں یہ ممکن نہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کو مار کر میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، مجھے اس محل میں رکھا، اس لیے میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔
بادشاہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ بولا میں سوچ کر جواب دوں گا۔ بندر نے لکھا جو کچھ بھی ہے مگر وہ جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ بیچارہ محل میں واپس آ گیا، بڑا سخت پریشان تھا۔ ایک طرف بیٹی تھی، دوسری طرف اپنی زندگی، کیا کرتا کیا نہ کرتا۔ ساری رات ٹہلتے گزاری لیکن بیگم کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ محل سر پر اٹھا لے گی، کہے گی کہ تم اسے لائے کیوں تھے۔ صبح ہوئی تو فیصلہ کر چکا تھا، وہ کبھی اپنی بیٹی کی شادی اس بندر سے نہیں کرے گا۔ اپنی بیٹی کو بندر سے بیانے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے گا۔ کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے لیے وہ شہزادی کے پاس گیا، اسے سمجھانے لگا کل اگر اسے کچھ ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنی ماں کو کیسے سنبھالنا اور سلطنت کے کاموں کو کیسے دیکھنا ہے، کون کون وفادار لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا ابا جان آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کا سایہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ بادشاہ نے شہزادی کو سمجھایا اور بولا بیٹی وہ بندر میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے، کہتا ہے یا تو تمہاری اس سے شادی کر دوں یا وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں اس بندر سے بیاہ دوں۔ تمہاری ماں اسے مارنے کے کئی ترکیب کر چکی ہے لیکن وہ آج بھی زندہ اور سلامت ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، میں آج اس کو صاف جواب دے دوں گا اور شاید وہ فوراً ہی مجھے مار ڈالے۔ تم اپنی ماں کے ساتھ تہہ خانے میں چھپ جانا اور اس وقت تک نہ نکلنا جب تک وہ بندر مایوس ہو کر کہیں چلا نہ جائے۔ شہزادی کہنے لگی ابا جان آپ کی جان اتنی فالتو نہیں ہے، آپ صرف میرے باپ ہی نہیں اس سلطنت کے بادشاہ بھی ہیں۔ آپ جا کر بندر سے رشتے کے لیے ہاں کر دیجئے، تقدیر کے ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ ہو کر رہے گا۔ بادشاہ مان گیا، حالانکہ اس کا دل پریشان تھا لیکن مجبور تھا۔ جا کر بندر کو اپنی رضامندی سنائی۔ بندر نے کہا اب شادی کی تیاریاں کیجیے۔ ملکہ کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت روئی، جان دینے کی دھمکیاں دی، بال نوچے، کپڑے پھاڑے، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا تھا۔ نکاح والے دن بادشاہ نے ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور شادی ہو گئی۔ شہزادی رخصت ہو کر بندر کے محل میں چلی گئی۔ تب اماں جان کو کھولا گیا، بہت شور شرابہ کیا، روئی پیٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح جب شہزادی محل میں آئی تو بہت خوش تھی، سب حیران ہوئے۔ اس کی ماں اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ بیٹی نے کہا اماں اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، جو میری قسمت میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا، میں خوش ہوں۔ اماں کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ بولی تو اس بندر کے ساتھ خوش ہے؟ شہزادی بولی ہاں میں خوش ہوں، اب رونا دھونا بند کرو۔ شہزادی دن میں باپ کے محل میں رہتی اور شام کو اپنے محل میں چلی جاتی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، لیکن اماں جان کو یہ بات کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی بیٹی بندر کے ساتھ کیسے خوش ہے۔ ایک دن اماں نے رات کے وقت نوکرانی کی چادر اوڑھی اور بندر کے محل کی طرف چل نکلی۔ عام طور پر رات کو بندر اپنے محل کا دروازہ اندر سے بند کر دیتا تھا، لیکن اتفاق سے اس دن پتہ نہیں کیسے دروازہ کھلا رہ گیا۔ شہزادی کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا، اندر سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی مرد کی آواز بھی تھی۔ اماں جان نے مارے تجسس کے تالے کے سوراخ سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اندر مسیری میں شہزادی کے پاس ایک خوبصورت شہزادہ نما شخص بیٹھا تھا، دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اماں جان نے دل میں سوچا اچھا یہ بات ہے، تبھی تو میں کہوں میری بیٹی اتنی خوش کیسے رہتی ہے۔ پھر وہ جانے کو پلٹی تو اماں نے بندر کی موٹی کھال پڑی ہوئی دیکھی۔ اماں نے سوچا جب اتنا خوبصورت نوجوان ہے تو یہ موٹی کھال پہن کر اپنے اوپر کیوں رکھتا ہے اور بندر کیوں بنا رہتا ہے؟ اگر میں اس کھال کو ہی جلا دوں تو یہ پھر کبھی بندر نہیں بن سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندر کی کھال اٹھا کر محل میں لے آئی اور اسے آگ لگا دی۔ ادھر کھال میں آگ لگی اور ادھر شہزادہ جلنے لگا، بچاؤ بچاؤ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ حیران و پریشان شہزادی محل میں پہنچی تو دیکھا کہ کھال جل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آگ بجھائی۔ اماں جان آپ نے یہ کیا کیا؟ میرا سہاگ اجاڑ دیا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ اماں جان نے کہا مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ شہزادی کا روتے روتے برا حال ہو گیا، بولی اماں آپ سے کہا تھا نا مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیں، خود اپنے ہاتھ سے بیٹی کو برباد کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور تک گھوڑے دوڑوائے لیکن کہیں سے بندر شہزادے کی خبر نہ آئی۔ شہزادی کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی، نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی، نہ بولتی تھی،
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل صحرا صحرا بھٹکنے پھرنے لگی، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ و روپ مانند پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس پر ایک چکور اور اس کی چکوری بیٹھے تھے۔ چکور اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکور سے پوچھا، کیا بات ہے چکور، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکور نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے یورپ کی طرف ایک شہر ہے، وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے چہرے پر بڑے بڑے آبلے پڑے ہوئے ہیں اور نہ وہ بیچارہ سو سکتا ہے، سارے طبیب اور حکیم ہار گئے ہیں، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکور نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی لیکن سارا بدن پوری طرح سے جل گیا ہے۔ چکوری نے پوچھا، چکور کیا تمہارے پاس شہزادے کے دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی میری بیٹ اکٹھی کر کے انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ فوراً شہزادی سمجھ گئی کہ یہ اسی شہزادے کی بات کر رہے ہیں۔ چکوری چکور تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹیں اکٹھی کی اور ایک طبیب کا بھیس بدل لیا اور یورپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی، لوگ خاموش اور غمزدہ اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس سے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ اس کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھایا ہوا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، پیسنے والی کھڑیلی اور دوسری ضروری چیزیں خریدیں۔ شاہی محل میں جا پہنچی، پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ایک سادھو طبیب آئے ہیں، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا، پھر جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بلا لیتا۔ انہوں نے اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا، یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا؟ بڑے بڑے نامی گرامی طبیب یہاں آ چکے ہیں۔ پھر یہ بھی اس نے پوچھا، بھائی تم کیا کر لو گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادی بولی، حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ فوراً مان گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات اس کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے وہ کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکور کی بیٹ پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کے زخم صاف کیے۔ شہزادہ درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈ سی پڑ گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے۔ انہوں نے حکم دیا طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے دن رات ایک کر کے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائیں، اس کے زخموں کو صاف کرتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا افاقہ ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے لگا۔ پگڑی اور تارے میں بھی اسے طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا وہ طبیب، اس کے سامنے بہت کم بولتا۔ مہینے بھر میں شہزادے کے پورے زخم بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکور چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی نے اس طرح اس کے زخم پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل میں متعارف تھا اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بڑا انعام دینے کی تیاری کر رکھی تھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ 40ویں دن دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی، کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا چلا کہ وہ چلی جائے گی۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، لیکن طبیب کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا، وہ بادشاہ حیران تھا کہ کیسا نیک آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی انعام کا تقاضا کیا۔ پھر یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو اس کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب ہونے کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آنے لگی۔ ابھی اس کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے، یہ مصیبت اس پر آن پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار
اس کی سانس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ لیکن ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا گیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اس کے پاس فوج کا دستہ بھی تھا۔ نوکروں نے اسے پورے اہتمام کے ساتھ محل میں بٹھایا، بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا، بیٹو تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے برابر کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ بندر کہاں اور یہ شہزادہ کہاں؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو سناتا ہوں، دلہن سے مل سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم اپنی دلہن سے مل سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سے چہرہ مرجھا گیا تھا۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے یہاں لے آئی، ورنہ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا سارا جسم بڑے بڑے آبلوں سے بھر گیا تھا، کیا تھا کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شہزادی نے پوچھا، اچھا تب آپ لوگوں نے اسے بہت بڑا انعام دیا ہوگا؟ شہزادہ بولا، نہیں، حیرت کی بات تو یہی ہے، سوائے میرے ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان سے کہہ ڈالی، وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بیس میں پہنتی رہی۔ وہ بولا، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی لیکن بیٹی نے جان بخشی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہوں نے سوچا، اگر بندر کی خاک جلا دیں تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے انسان بنے رہیں گے؟ انہوں نے میرا اچھا ہی چاہا تھا، غلطی آپ کی بھی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے یہ تو بتا دینا چاہیے تھا آپ کے بندر کے بیس میں رہنے کے پیچھے کا راز، تو اس خال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں ملا، ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی، بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، آپ بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہا کہ تم یہ جان ہی چکی ہوگی کہ میرے والد بادشاہ ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں آیا، مجھے ایک بہت خوبصورت ہرن نظر آیا، جیسے اسے ہرن پر نشانہ لگایا وہ زخمی ہو گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، بہت دور نکل آیا، میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک 10 برس سال کا لڑکا لیٹا ہوا ہے جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ لڑکے کے زخم کو تکتے جا رہے تھے اور رو رو کے اس شخص کو بددعا دیتے جا رہے تھے جس نے تیر مارا تھا۔ میری شکل کو دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی، میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، تو جنگل جنگل بھٹکتا پھرتا رہے گا اور تجھے ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا پریشان ہوا کہ اس کے پاؤں پڑ گیا اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو بھی میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجیے اور دوبارہ اسے انسان بنا دیجیے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ، اس سے سیکھ، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، تو بندر ہی رہے گا۔ جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تبھی تو اپنی اصل صورت میں واپس آ جائے گا، مگر سال گزرنے سے پہلے تھا شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدرد بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں ہی آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا، اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا،
اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا، 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش کو پورا کیا، تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے والد کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ جب تمہاری ماں نے میری خال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور اس کی بیگم وہاں آ گئے۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، تم یہ ملکیت تم سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹانے آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی رہنے لگے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔